یہ کاکروچ اگر اکٹھا ہو گیا تو یہ ہر چیز کو الٹ سکتا ہے، کیونکہ یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے. آپ مانے نہ مانے، آپ کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس، صوبے، اس کو جو مرضی نام دے دیں، اس کو لے کے جانا پڑے گا عوام کی سطح پر. سارے پاکستان کی اس حالت میں جانے میں، اس حالت میں جہاں پہ آج ہے، اس کے ذمہ دار جتنے ہیں وہ یہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سامنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ کا گلی کا نظام خراب ہے اور ایک گلی 10 دفعہ بنتی ہے، ہم اس نظام کو کیوں نہیں ٹھیک کر رہے؟ ہمیں پتہ ہے گلی 10 دفعہ بننی ہے، لیکن ہم نے اس نظام کو ٹھیک نہیں کرنا. اس نظام کو ریسیٹ کرنے کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا ہر پولیٹیکل پارٹی سے، چاہے وہ اپوزیشن کی ہے چاہے وہ گورنمنٹ کی ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس اور میں ہوں آپ کے ساتھ ایمن چوہدری. بات کریں گے ملک پہ ایک بار پھر نئے صوبوں اور انتظامی یونٹس کی بحث شروع ہو چکی ہے. آج اسلام آباد میں ورس پاکستان اکنامک سمٹ ہوئی ہے، جس میں کئی نامور اور اہم شخصیات نے خطاب کیا ہے. سمٹ میں خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اہم خطاب کیا اور خبردار کیا کہ جس سسٹم کے اندر ہم رہ رہے ہیں وہ تباہ ہو چکا ہے، اس سے کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. مسائل کے حل کے لیے سسٹم میں اصلاحات ضروری ہیں. نئے انتظامی یونٹس یا نئے صوبے بنانا ہوں گے. نئے انتظامی یونٹس یا صوبے ہی اس مسئلے کا حل ہیں. صوبوں کے معاملے کو عوامی سطح پر لے کر جانا چاہیے اور وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ نئے یونٹس بنانے سے نئی لیڈرشپ سامنے آئے گی. تمام سیاسی جماعتوں کو ایک کمرے میں بیٹھنا پڑے گا. نئے صوبوں سے لے کر ملک کے ایک ایک ایشو کو حل کرنا پڑے گا. جب تک یہ اکٹھے نہیں بیٹھیں گے ملک اسی حالت میں رہے گا. اور محسن نقوی نے یہ بھی واضح کیا کہ نوجوانوں کو لیپ ٹاپس اور ٹیبلٹس دے کر خوش نہیں کیا جا سکتا. نوجوان چاہتے ہیں کہ سسٹم کو ٹھیک کیا جائے، انہیں جائز طریقے سے ملازمت ملے. نوجوان نسل نوکری اور اپنا حق مانگتی ہے. یہ کاکروچ اگر اکٹھا ہو گیا تو ہر چیز الٹ سکتا ہے. اسی سے متعلق ہمارے پروگرام کا آج کا پہلا اور بڑا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ہمارا موجودہ سیاسی معاشی نظام تباہ ہو چکا ہے؟ کیا نئے صوبے یا نئے انتظامی یونٹس مسائل کا مستقل حل ثابت ہو سکتے ہیں؟ آج کے پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب، محمد الیاس صاحب اور شکیل انجم صاحب. عامر صاحب، کیا کہتے ہیں آپ؟ ملک کے سیاسی معاشی مسائل سے متعلق وزیر داخلہ محسن نقوی کی تشویش کتنی درست ہے اور کیا واقعی ہمارا موجودہ نظام تباہ ہو چکا ہے، فیل ہو چکا ہے ہمارے مسائل حل کرنے میں؟ میں سوچ رہا تھا کہاں سے سٹارٹ کروں. جب آپ نے گفتگو شروع کی اور ظاہرہ سوال بھی تھا کہ محسن نقوی، تو میرے ذہن میں ایک دم آیا جب شاعر کوئی بہت اچھی شاعری کرے نا تو وہ کہتے ہیں کیا کہنے کیا کہنے، کیا بات ہے، کیا کہہ دیا محسن نقوی صاحب نے. اس نظام کے سب سے بڑے بینیفیشری مفت میں کون ہے؟ محسن نقوی. ہم کیا بینیفیشری ہیں؟ ایس ایچ او کی مار ہے بلوچستان. کیا ہوا ہے ہمارا سارا امن و امان جس میں آپ وزیر داخلہ ہیں؟ کیا بنا ہے ہماری کرکٹ کا جس میں آپ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں؟ آپ ذرا ہمیں وہ نسخہ کیمیا تو بتائیں کہ آپ نے کیا حل کیا کہ آپ کہتے ہیں یہ سسٹم فرسودہ ہے. بالکل ہے، ہم تو ہر روز کہتے ہیں کہ نہ یہ بیوروکریسی چل سکتی ہے نہ سسٹم. ایس آئی ایف سی آپ نے چلا لیا، بڑے 5-6 شعبے ڈال لیے، کس میں آپ کو کامیابی ہوئی سوائے پروگرام کرنے کے؟ جس طرح آج آپ نے ایک بڑا پروگرام کر لیا. جنرل مشرف کے ساتھ کون ٹیکنوکریٹ تھے پہلے 3 سال میں؟ یہی وہ چہرے تھے، یہی وہ فیملیاں تھیں. نگران دور میں کون تھے؟ یہی چہرے تھے، یہی وہ فیملیاں تھیں جس کا آپ بھی حصہ تھے، کیونکہ آپ وزیر اعلیٰ تھے جس پہ وہ میاں عامر خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جی کیا بات ہے میں پورے پنجاب میں نہیں جا سکا. آپ کی ذمہ داری تو صرف الیکشن کرانا تھی. آپ جو کہتے ہیں کہ سڑکیں بار بار بنتی ہیں، آپ تو انڈر پاس بناتے رہے. ایاز صاحب نے 10 دفعہ بتایا. آپ اسلام آباد میں آئے، لاہور کی طرح کے وہ تنگ گلیوں والے انڈر پاس آپ نے ہمارے شہر کا بھی حلیہ بگاڑ دیا بٹھا کے. آپ اس کے علاوہ کر کیا رہے ہیں؟ کون سا آپ نے کام کیا حضور کہ ہم آپ کی بات پہ اس طرح سے توجہ دیں کہ جناب آپ نے بڑے کارنامے انجام دیے اور آپ سیٹ کرنے آئے تھے. آپ کا سسٹم تو سارا جکڑا پڑا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں سیاسی جماعتیں بیٹھ جائیں ایک کمرے میں، بہت اچھی بات ہے، یہی وہ بات ہے جو اصل کرنے والی ہے. لیکن کیا اس میں پی ٹی آئی ہوگی؟ اس کے لیے گنجائش ہوگی؟ کیا اس سسٹم میں اس کی گنجائش موجود ہے کہ آپ اس کو بٹھائیں گے یا نہیں بٹھائیں گے؟ آج اس سسٹم کے بڑے بینیفیشری جناب بلاول بھٹو زرداری کہاں کیا کہہ رہے ہیں وہ ذرا سن لیں. وہ کس کو طنز کر رہے ہیں وہ ذرا سن لیں. کیا آپ زبردستی انتظامی یونٹ بنائیں گے؟ جن لوگوں کی خواہشات ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں، اس طرح تو نہیں چلے گا. آپ نے تنقید کی
بہت دفعہ فیصل بھائی نے ہمارے کہی کہ بھائی بے نظیر بھٹو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے بہتر ہے بیکاری نہ بناؤ, کوئی ان کو ٹیکنیکل پروگرام سکھا دو تاکہ لوگ سکل بنا لیں. وہ ایک صاحب بیٹھے ملتان سے کہہ رہے تھے, شکیل صاحب بیٹھے ہوئے کہ جی میرے حلقے میں 60,000 لوگ خواتین بینیفیشری ہیں. بھائی پھر آپ نے اپنی پارٹی بنا لی نا. آپ لیپ ٹاپ اور ٹیب پہ تنقید کر رہے ہیں اس وزیر اعظم کی تعریف کرتے ہوئے جس نے یہ لیپ ٹاپ شروع کیے تھے. اچھا آپ نے لپیٹ تو سب کو دیا نا, کیا کراچی وہ دیں گے آپ کو انتظامی صوبہ؟ وہ کہتے ہیں مرسوں سندھ نہ ڈیسوں. یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا, جب اس طرح آپ آگے چوک میں کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ انگیخت سب کو کر رہے ہیں. آپ نے جب گفتگو کرنی تھی, آپ رات آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ تھے میٹنگ میں, صبح وہ خبر جاری ہوئی پریزیڈنسی سے, یقیناً وہ رات کی میٹنگ تھی. آپ تھوڑا احوال بتا دیتے کہ وہ جو گفتگو آپ دونوں کی کبھی بھی ایوان صدر سے اس طرح کی ویڈیو نہیں جاری ہوئی جو آپ دونوں کی گفتگو میں ہوئی. ہم تو توقع کر رہے تھے شاید آپ آج اس پہ بات کریں گے کہ وہ آزاد کشمیر میں آپ کے صاحبزادے کیا کرتے پھر رہے ہیں, کیا کس کو وہ چیلنج کر رہے ہیں, کس ریاست کو وہ چیلنج کر رہے ہیں. حضور اس طرح کی تقریر ہم نے بہت سنی ہے جی, مسلسل زمانے طالب علمی سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں, اور اس طرح کے ناسے بہت سارے ہیں جو آپ کے ساتھ فیڈریشن کے صدر اور وہ جو مبلغین بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سارے کے سارے اس سسٹم سے نہیں, ہر وزیر اعظم کی ایڈوائزری میں شامل رہے ہیں کیبنٹ کو چھوڑ کے. سب سے بڑے بینیفیشری یہی ہیں, چاہے وہ گورنر ہاؤس کراچی ہو, وہ آرمی چیفز کے ساتھ مختلف ادوار میں میٹنگز ہوں, ان سب کے پاس یہی نسخہ ہے کہ بدلے میں کیا ہے, ایکسپورٹ بڑھا دیں گے لیکن ایکسپورٹ سے جو ڈالر آئے گا وہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ پاکستان آیا یا آپ کے باہر کے اکاؤنٹس میں رہ گیا. آپ بینیفیشری ہیں. ابھی اویس لغاری نے دیے آپ کو 4 روپے یونٹ میری اور آپ کی جیب سے کاٹ کے, ہمیں لگایا فکس چارجز, اور ایکسپورٹرز کو دی رعایت 4 روپے یونٹ میں. مجھے اور آپ کو کیا ملا عام آدمی کو؟ یہ سارے انڈسٹریز پھر ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہیں, مزدور کو تو پیسے نہیں دیتے, کمانے کے لیے سارے بیٹھے ہیں. ہمارا تو سوال ہے آپ پارلیمنٹ میں لائیں چیزیں, وہاں بحث کرائیں, موقع دیں, جیسی مرضی پارلیمنٹ ہے. آپ کون سے عوام کی بات کر رہے ہیں؟ کون فیصلہ کرے گا؟ آپ ریفرینڈم کرائیں گے؟ ضیاء الحق نے بھی ریفرینڈم کرایا تھا, مشرف نے بھی کرایا تھا, کیا بنا ان ریفرینڈمز کا؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں ہو سکتا. صحیح. ایاز صاحب, اگر ہم موجودہ نظام کی بات کریں تو اس میں بہت ساری خامیاں ہیں, یقینی طور پر عوامی مسائل حل نہیں ہو پا رہے, یہ تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن جو بات محسن نقوی نے کی نئے انتظامی یونٹس بنانے کی, صوبے بنانے کی, آپ کو کیا لگتا ہے سیاسی جماعتیں اس پر بیٹھیں گی, بات کریں گی؟ اور اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے عوامی مسائل حل ہو پائیں گے؟ بات تو پھر وہی عوامی مسائل کی ہے. ایمن, سب سے پہلے تو محسن نقوی صاحب کی آج کی اس خطاب کو یہ پالیسی سٹیٹمنٹ سمجھیں آپ. ظاہر ہے وہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہے تھے, اور یہ سارا اہتمام جو ہوا, یہ باقی تقریریں بھی تھیں, یہ اس ایک تقریر کے لیے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سارا انتظام ہوا تھا کہ یہ تقریر بڑی امپورٹنٹ تھی, یہ دکھائی جانی تھی, اور اس کے بعد ظاہر ایک ڈیبیٹ تو شروع ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ زرداری صاحب ظاہر انہیں بیٹا کہتے ہیں اپنا, اور ان سے ملاقات بھی ان کی ہوئی, تو اگر تو زرداری صاحب مان گئے ہیں ان کی اس بات پہ, تو پھر تو مجھے اس میں کچھ ان کی کامیابی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. دیکھیں, پی ٹی آئی کو شاید زیادہ فرق نہیں پڑتا اس چیز سے, وہ جتنے مرضی انتظامی یونٹ بن جائیں. اگر آپ کو یہ نہ لگے کہ میں کوئی ایگزیجریٹ کر رہا ہوں چیزوں کو, تو اس وقت اگر کوئی نیشنل پارٹی ہے, قومی جماعت ہے, تو وہ پی ٹی آئی ہے جس نے ثابت کیا ہے 8 فروری کے الیکشنز میں. اس کے بعد جو ہوا اس کو چھوڑ دیں. اس کے بعد پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اس سسٹم کے ساتھ ان کے سٹیکس ہیں. یہ اس سسٹم کے سب سے بڑے بینیفیشری ہیں یہ دو خاندان, شریف اور زرداری خاندان, اس سے پہلے بھٹو آپ لگانے خاندان. یہ کسی صورت اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے جو مجھے لگتا ہے. شاید کسی میٹنگ میں وہ کہہ بھی دیتے ہوں کہ نہیں وہ دیکھ لیتے ہیں, بات کر لیتے ہیں اس پہ. اور بات تو بالکل ٹھیک عامر کر رہے ہیں کہ اس کا پلیٹ فارم تو پارلیمنٹ ہے, کہ سب سے پہلے تو ڈیبیٹ وہاں ہونی چاہیے. یہ تقریر اگر محسن نقوی صاحب پارلیمنٹ کے اجلاس میں کرتے تو مجھے لگتا ہے وہ زیادہ امپیکٹفل ہوتی, وہ زیادہ اس کا اثر ہوتا, اور اس کے بعد ایک ڈیبیٹ شروع ہوتی. اور وہ احسن بون صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی وہ آرٹیکل 1 کے تحت تو آپ انتظامی یونٹس بنا سکتے ہیں, جتنے مرضی بنا دیں, صرف یہ ہے کہ 2/3 اکثریت چاہیے آپ کو صوبائی اسمبلی میں. تو وہ حضور آپ یہ کام آرام سے بلوچستان میں بھی کر سکتے ہیں, پنجاب میں بھی کر سکتے ہیں, دونوں جگہ 2/3 اکثریت موجود ہے. سندھ میں بھی کر سکتے ہیں, وہاں بھی پیپلز پارٹی کی آپ سمجھے 2/3 اکثریت موجود ہے.
اب باقی رہ جاتا ہے مسئلہ صرف کے پی کا. صحیح. اور وہ سوال اپنی جگہ موجود ہے جو عامر نے اٹھایا ہے کہ کیا پی ٹی آئی اس سسٹم کا حصہ ہے, کیا اس کو تسلیم کر رہے ہیں, کیونکہ آپ نے ان سے ملاقاتیں بھی کی. بہرحال وہ بات کی بات ہے کہ اس کی کچھ وضاحت بھی آ گئی کہ صرف سلام دعا کرنے کے لیے آئے تھے, حالانکہ ایسی بات نہیں تھی, بڑی سیریس ایفرٹ تھی. ان سے ظاہر ہے آپ کی ملاقاتیں بھی ہوئیں, بات بھی ہوئی. یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ بہت عرصے سے اس ملک میں نئے ایک سوشل کانٹریکٹ کی بات بھی ہو رہی ہے, کیونکہ یہ سسٹم ظاہر ڈیلیور نہیں کر پا رہا, اور ڈیلیور نہیں کر پا رہا تو جتنے اس کے وہ ذمہ دار ہیں جن کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں, صحیح, اتنے ہی اب آپ بھی ذمہ دار ہیں, کیونکہ آپ بھی اس سسٹم کا حصہ بن چکے ہوئے ہیں, آپ بھی اسی سسٹم میں, اسی گورنمنٹ, اسی نظام کا حصہ ہیں. تو اس لیے, اور باقی جہاں تک لیپ ٹاپ کی بات اور کاکروچ, یہ پہلی دفعہ میں نے اس ملک میں کسی کے منہ سے سنا ہے کہ وہ بھی خطرہ ہے. جین زی کی بات ہو رہی ہے, نوجوان جو اس ملک کے ہیں, تو وہ تو لیپ ٹاپ دے کے اپنا جو ہماری گورنمنٹ ہے, شہباز صاحب نے شروع کیا تھا, وہ بیسیکلی آپ ایمپاور کر رہے ہیں ان کو, آپ ایک ہتھیار دے رہے ہیں اس کو, یوتھ کو, کیونکہ وہی تو اس کا پلیٹ فارم ہے, وہی تو وہ کھیل رہا ہوتا ہے. تو وہ تو اس کو استعمال تو پھر ظاہر ہے وہ آپ کی مرضی سے تو نہیں کرے گا کہ آپ نے اسے دے دیا اور آپ کہیں گے کہ نہیں یار یہ تعلیمی مقاصد کے لیے اس لیے کرنا ہے. وہ اپنی مرضی سے اس کو استعمال کر رہا ہے, اور شاید وہ اکثریت آپ کے خلاف اس کو استعمال کر رہی ہے, کیونکہ وہ اس سسٹم سے خوش نہیں ہے. بالکل, ان کو ایجوکیشن اور امپلائمنٹ دونوں نہیں دے پا رہے, آپ کے سسٹم دونوں نہیں چل پا رہے, تو وہ تو آپ سے ناراض ہیں ہی. تو کیا اس کو, ان کی اس بات کو یہ سمجھا جائے کہ یہ انہوں نے نوجوانوں سے بھی کہا ہے کہ اگر یہ سسٹم چینج ہونے کے لیے تیار نہیں ہے یہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز, تو پھر آپ تو ہیں ہی, آپ آئیں اور ان کو الٹائیں اور اس کے بعد پھر سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. صحیح, یہ مطلب وہ کوئی اس طرح نہیں کہ آپ نے کہہ دیا اور یہ ہو جائے گا. اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے محسن نقوی صاحب, یقینی طور پر, کیونکہ ریاست دہائیوں پر محیط ہی یہ نظام ہے, یہ یوں تو ایک دم سے چینج نہیں ہو جائے گا, لیکن جہاں خرابیاں ہیں اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, بہتر کرنے کی ضرورت ہے. شکیل صاحب, آپ کیا کہتے ہیں, محسن نقوی جس نظام کی بات کریں اور اس نظام کے جو بینیفیشری ہیں, کیا وہ مانیں گے کہ نئے یونٹس بنے, ان کی جو کہتے ہیں کہ سیاست ہے وہ تقسیم ہو جائے, نئی جماعتیں آ سکیں اور پھر نئے یونٹس بن جائے, ان کے ہاتھ سے جتنا نظام ہے وہ اس میں مزید شراکت دار آ جائے, برداشت کر پائیں گے کیا وہ؟ دیکھیں, یہ تو کوئی بھی جو سیاسی جماعت ہے وہ نہیں چاہے گی, اور ماضی میں بھی اس حوالے سے بہت دفعہ جو ہے علیحدہ صوبے کی انتظامی یونٹ بنانے کی بات ہوتی رہی ہے. سب سے پہلے ماضی میں چودھری پرویز الہی نے ملتان میں آ کر جو ہے جنوبی پنجاب صوبے کا نعرہ لگایا, اور انہوں نے کچھ اس پر عملی اقدامات کیے کہ جنوبی پنجاب کو علیحدہ صوبہ بنایا جائے. اس کے بعد جو ہے پھر پیپلز پارٹی کی حکومت جب آئی, محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے, تو اس وقت جو ہے ہمیں جو کچھ صوبہ بننا چاہیے تھا اس کی کچھ عملی شکل نظر آئی, بیکاز کہ وہ جو اس کی آئینی ضرورت تھی 2/3 اکثریت کی, جس صوبے میں صوبہ یا انتظامی یونٹ بننا چاہیے, اس صوبے کی اسمبلی سے وہ قرارداد پاس ہونی بہت ضروری ہوتا ہے آئینی طور پر. تو اس وقت پنجاب اسمبلی سے قرارداد پاس ہوئی, ساتھ ساتھ پی ایم ایل این نے ایک اور کام کیا کہ اس نے اس میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے ساتھ ہی جو ہے جو بہاولپور سٹیٹ ہے اس کی بحالی کی بھی قرارداد جو ہے وہ منظور کرا لی. تو اس وقت جو ہے ایک کمیشن بھی بنا فرحت اللہ بابر کی سربراہی میں, اور اس وقت میرا یہ خیال ہے کہ اس کا ایک اجلاس بھی ہوا پارلیمنٹ کے اندر, اور وہ اجلاس میں نے بھی اٹینڈ کیا تھا بینگ اے اسٹیک ہولڈر, اور پریزیڈنٹ پریس کلب ملتان پارلیمنٹ کا وہ اجلاس. اس میں تمام جو سیاسی بڑی جماعتیں تھیں, جن میں ایم کیو ایم, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی کے فرحت اللہ بابر اس کو چیئر کر رہے تھے, جمعیت علماء اسلام, ان تمام جماعتوں کے نمائندگان موجود تھے, اور وہ اس بات پر اتفاق کر گئے تھے کہ واقعی ہی جو ہے یہ جو علیحدہ صوبہ ہے جنوبی پنجاب, اس کو بننا چاہیے. لیکن وہ قرارداد جو ہے سینٹ سے منظور ہونے کے بعد قومی اسمبلی میں آئی, لیکن قومی اسمبلی کے بعد
اس قرارداد کا آج تک پتہ نہیں چلا. پھر یہ شوشہ جو ہے جب 2018 کے انتخابات ہو رہے تھے تو اس وقت جنوبی پنجاب صوبہ محاذ بنایا گیا اور یہاں سے جو سیاستدان تھے جو اپنی سیاسی وفاداریاں ہر الیکشن میں تبدیل کرتے ہیں, انہوں نے صوبہ جنوبی پنجاب محاذ کے کو بنیاد بنا کر اپنی جو ہے وہ وفاداریاں تبدیل کی. اور جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی اور اس سے پہلے جو ہے عمران خان صاحب ہیں, انہوں نے بھی یہی نعرہ لگایا تھا کہ بہت جلد جو ہے جنوبی پنجاب کو علیحدہ صوبہ بنایا جائے گا, اس کے علاوہ جو بڑے صوبے ہیں ان کی بھی تقسیم کی جائے گی. لیکن وہ آج تک نہ جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کا پتہ چلا ہے. البتہ یہ ضرور ہوا کہ اس میں جو لوگ شامل تھے, خسرو بختیار, رانا قاسم نون, باسط بخاری, نصر اللہ دریشک اور باقی جو لوگ تھے, بلخ مزاری اس کے سربراہ تھے, وہ اپنی اپنی نشستیں جیت کے اور اسمبلی میں پہنچ گئے, کچھ کو وزارتیں مل گئیں, لیکن جو عوام کا مطالبہ تھا وہ وہیں کا وہیں رہا. آج پھر اس سے پہلے بھی یہ انتظامی یونٹس کی بات چلتی رہی. آج جو ہے وہ وزیر داخلہ جنہیں جو ہے طاقتور حلقوں کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے, ان کی طرف سے یہ بات آئی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ سوچ پیدا ہوگی ہو طاقتور حلقوں میں کہ اس نظام کو اب اتنے بڑے صوبوں کو جو ہے وہ چلانا مشکل ہے, کہ عوام کے جو مسائل ہیں اس کے حل کے لیے انتظامی یونٹس بنائے جائیں تاکہ لوگوں کے مسائل جو ہے وہیں ان کو حل کیا جا سکے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, شاید محسن نقوی صاحب کو یہ پتہ نہ ہو کہ جو جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ بنایا گیا تھا ملتان کے اندر, وہاں پر کچھ روز قبل جو وہاں پر 9 ڈپٹی سیکرٹری تھے ان کو وڈرا کر کے لاہور بھیج دی گئی ہے, وہ سیٹیں ختم کر دی گئی ہیں. تو ایک طرف محسن نقوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انتظامی یونٹس بنانا چاہتے ہیں اور یہ نظام نہیں چلے گا. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ابھی چند دن پہلے یا تو انہیں پتہ نہیں ہے یا پھر وہ جو اس وقت ملک کے اصل مسائل ہیں, جو ایشوز چل رہے ہیں, ان پہ سے توجہ ہٹانے کی خاطر اکثر یہی ہوتا ہے کہ ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے, پھر لوگ ٹرک کی بتی کی طرح جو ہے اس کے پیچھے شروع ہو جاتے ہیں اور اسی پہ ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے. جس طرح آج ہم بھی یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر جو ہے نئے انتظامی یونٹس بننے چاہیے, صوبے بننے چاہیے, لیکن وہ صوبے بنیں گے کس طرح؟ آیا کیا تمام سیاسی جماعتوں کا کنسنسس ہے؟ آپ نے تمام لوگوں سے بات کی ہے؟ کیا تمام پولیٹیکل پارٹیز اس بات پر راضی ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے یہ صوبے بنائے جائیں گے, اور اتنے وسائل کہاں سے آئیں گے کہ ان صوبوں کو اگر بنایا جائے گا تو جس صوبے میں نئے انتظامی یونٹس بنائے جائیں گے اس کا دارالحکومت کہاں ہوگا, کون سا ہوگا, اس کو چلانے کے لیے فنڈز کہاں سے آئیں گے؟ ملک تو پہلے معاشی طور پر جو ہے دیوالیہ ہونے جا رہا ہے. تو آپ ایسی صورت میں ایک نئی بحث چھیڑ رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ پارلیمنٹ کے اندر بحث جائے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی کوئی سنجیدہ کوشش ہے. اگر تو یہ سنجیدہ کوشش ہے تو یہ ہونی چاہیے, کیونکہ پنجاب, سندھ اور کے پی کے, بلوچستان انتظامی لحاظ سے بہت بڑے صوبے ہیں. بالکل ایسے, اور شکیل صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ آئے روز ہم دیکھتے ہیں اس قسم کے چھوٹے یونٹس چاہیے. تو اگر تو واقعی سنجیدہ کوشش ہے, میرا یہ خیال ہے کہ پھر اس پر عمل ہونا چاہیے اور پارلیمنٹ میں ڈیبیٹس ہونی چاہیے. صحیح, یقینی طور پر ایسا ہونا چاہیے, کیونکہ آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ نئے صوبے اور نئے انتظامی یونٹس بننے کی بات ہوتی ہے, لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد یہ وہیں ختم ہو جاتی ہے اور ہر کچھ دن کے بعد پھر شروع ہو جاتی ہے. اس پر مزید بھی رائے لیں گے اپنے ایکسپرٹس کی, لیکن بریک کے بعد. ویلکم بیک. تو بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نئے صوبوں اور نئے انتظامی یونٹس کے بننے کے حوالے سے. تو فیصل صاحب, آپ کی کیا رائے اس حوالے سے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا واقعی ہی نظام جو تباہ ہو چکا ہے, جو محسن نقوی کی جانب سے کہا گیا ہے, واقعی نئے یونٹس بننے چاہیے, اور کیا تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں گی؟ ویسے میرے خیال میں آپ تو احتیاطی کریں, آپ نظام کی جگہ نا گورنمنٹ کا لفظ استعمال کریں. میرے خیال میں محسن نقوی بھی جذباتی ہو کے کہہ گئے کہ کاکروچ اگر اکٹھے ہو گئے تو نظام کو لٹ دیں گے. اس نظام میں نواز شریف صاحب کا یا آصف زرداری صاحب کا, شہباز شریف صاحب کا جتنا کردار ہے وہ سب کو پتہ ہے. پھر محسن نقوی صاحب کا یہ مشورہ کہ یہ کاکروچ جمع ہو جائیں گے تو سب کو لٹ دیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کے کاکروچ ہیں نا, وہ اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ وہ کوئی جنتر منتر آباد کریں. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے کاکروچوں کو اچھی طرح کہ جس دن انہوں نے اس طرح جنتر منتر آباد کیا, اس طرح کی کوشش کی, تو وہ اگلے لمحے جو ہے نا چھو منتر ہو جائیں گے. تو یہ ایسی غلطی تو بہرحال پاکستان کے کاکروچوں کی طرف سے کوئی امکان نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ
کا جو نظام گورنمنٹ ہے وہ نہیں چل رہی. یہ تو ہم بات مستقل کرتے ہوئے آ رہے ہیں, لیکن وہ کیوں نہیں چل رہی؟ وہ اسی محسن نقویوں جیسے لوگوں کی وجہ سے تو نہیں چل رہی. یہی تو وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ گورنمنٹس کا جس سسٹم سے یہ انٹری ہوتی ہے, جس طریقے سے یہ لوگ آتے ہیں, اسی وجہ سے جو سسٹم جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے. آپ یہ تقریر زیادہ بہتر ہوتا اگر وزیر اعظم صاحب کرتے, وہ یہ بات کرتے کہ ان سسٹم نظام نہیں چل رہا, یہ گورنمنٹ نہیں چل رہی, اس کے لیے جو ہے اب یا صوبے بنائیں یا بلدیاتی اداروں کو اختیار دیں, انتظامی یونٹ بنائیں. زرداری صاحب یہ بات کرتے, بلاول صاحب یہ بات کرتے, تو وہ اس بات کا ایک اثر ہوتا. صحیح. آپ نے محسن نقوی سے بات کروا کے اس ساری بات کو ایک جو مسئلے کا جو جینون حل ہے اس کو بھی آپ متنازع بنا دیا گیا. یہ ایسے نہیں ہو سکتا. اگر آپ محسن نقویوں کے ذریعے اس تحریک کو شروع کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ جو مسئلے کا جینون حل ہے وہ بھی حاصل نہیں کر پائیں گے. آپ سیاسی قوتوں کے ذریعے جو ہے بات کریں, اناؤں کو جو ایک طرف رکھ کے بات کریں. تمام سیاسی قوتوں کی بات ہوتی ہے تو تمام سیاسی قوتوں میں وہ بھی ہیں جن پہ کسی کی آشرواد ہے, اور وہ بھی ہیں جو زیر عتاب ہیں. وہ صرف عمران خان نہیں ہے, اور بھی بہت ساری سیاسی قوتیں جو زیر عتاب ہیں. اگر پاکستان بڑا ہے یا ہماری انا بڑی ہے, پہلے تو اس نظام کی تبدیلی سے پہلے یہ طے کرنا پڑے گا. جب آپ یہ طے کر لیں تو اس کے بعد پھر بیٹھیں, اس کے بعد مسئلے کا حل نکالیں. لیکن نہیں ہو سکتا. یہ جن خاندانوں کی حکمرانی ہے, جو نظام کی تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے, جن خاندانوں کی یا جس اشرافیہ کی اس ملک پہ حکمرانی ہے, وہ کبھی بھی اپنے اختیارات جو ہے وہ عام آدمی کو منتقل نہیں ہونے دے گی. وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی اختیارات جو ہے وہ چند افراد کے ہاتھوں سے نکل کے جو ہیں وہ عام آدمی کے ہاتھ میں چلے جائیں, کیونکہ عام آدمی کے ہاتھ میں اختیارات جانا اشرافیہ کی موت ہے, اشرافیہ کی طاقت کا جنازہ ہے. تو کیوں دے گی اشرافیہ یہ کام کرنے کے لیے؟ اس کے لیے عام آدمی کو جو ہے نا وہ بہت شدید نوعیت کی جو ہے وہ مزاحمت کرنی پڑے گی. لیکن وہ تحریک کم سے کم محسن نقوی کے کہنے پہ بیدار نہیں ہو سکتی یا شروع نہیں ہو سکتی. عام آدمی ان کے کہنے پہ کم سے کم جو ہے بیدار جو ہے نہیں ہوگا. یہ وقت تو ویسی بھی کبھی ساری زندگی تو پاکستان نے اس طرح نہیں چلنا نا. کبھی تو اس ملک کے بھی حالات سدھریں گے, کبھی ہم بھی ملک میں جو ہے خوشحالی اور ایک اچھا نظام اور استحکام جو ہے دیکھیں گے. بالکل فیصل صاحب, پوری قوم اس کی امید میں اور اسی انتظار میں. واحد حل صرف اور صرف خودکار, خود مختار اور با اختیار بلدیاتی نظام میں, باقی کچھ بھی نہیں ہے. فیض احمد فیض یاد دلا دی, باقی ایک دوسرے کو ہم دیکھیں گے. صحیح. الیاس صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہاں, آپ کیا دیکھیں گے؟ دیکھیں یہ سارا سسٹم ہے, ساری سیاسی جماعتوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ماضی میں. ساری ان گورنمنٹ چلتی رہی, اور انہی پر آج جیسے محسن نقوی صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ جو ہے, جو اس میں حلقے مختلف حلقے ہیں, جو وہ ان سے خوش نہیں گورنمنٹ کے جو موجودہ سیٹ اپس ہیں. ان گورنمنٹ نے کیا کیا؟ ان گورنمنٹ نے سب سے پہلے یہ کیا کہ اس ملک میں بلدیاتی نظام نہیں چلنے دیا. عوام کی حکومت ہوتی تو آج یہ کبھی یہ سسٹم نہ لائے, ایڈمنسٹریٹو سسٹم لانے کی باتیں نہ کی جاتی. کیونکہ یہ اس وقت اس لیے کہے جا رہے کیونکہ گورنمنٹ صحیح طرح چل نہیں سک رہی, عوام کو بیچ میں لایا نہیں جا سکا. اور اس وقت جو گورنمنٹ جو چلائی جا رہی ہے, جو منتخب ہو کے ان کے نمائندے گئے ہیں ایم این اے, ایم پی ایس وغیرہ, وہ تو ان سے ملتے نہیں ہیں. تو سسٹم کس طرح چلاتے ہیں؟ چند افراد چلاتے ہیں. تو یہ سسٹم اس طرح نہیں چل سکتا. اگر بلدیاتی ادارے بحال ہوتے, وہ اپنا فعال کردار ادا کرتے, تو یہ وسائل جو ہیں وہ نیچے عام آدمی تک پہنچتے. یہ سسٹم ہی نہیں چل رہا تھا اس ملک میں کتنے عرصے سے. تو ظاہر ہے اس طرح کی بات تو پہلے بجٹ سے پہلے یہ ہو جانا تھا, لیکن پھر روک دی گئی. اب یہ دیکھ لیں, ان کے اپنے بھی کہہ رہے تھے, لوگ کہہ رہے تھے کہ فائلیں پرائم منسٹر کی ٹیبل پر پڑی ہوئی ہیں, اور یہ کسی ٹائم بھی اس میں ترمیم آنی ہے. اور بالکل اس کے لیے, اور بون صاحب نے کیا کہا کہ ایڈمنسٹریٹو جو بھی چاہتے کہ کراچی جس طرح یا کسی صوبے ملک کے کسی حصے کو بھی فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر لے سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ان کی آپس میں لڑائی ہے, جو آپس میں سیاسی جماعتوں کی, اس میں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ پردہ داری ہے جو ابھی سامنے آئے گی کچھ عرصے بعد. لیکن اس راہ کو ہموار کرنے کے لیے, آپس میں پولیٹیکل سسٹم کو لے کے آنے کے لیے ملاقاتیں, جو سسٹم, تو یہ جو ہے یہ سسٹم بڑے پہلے سے تھا. اس پر ایک دفعہ پہلے بھی ہوا, بجٹ سے پہلے بھی بات ہوئی, لیکن اب دوبارہ ہو رہے ہیں. لیکن ابھی اس کے بلو پرنٹس کا وغیرہ کا پتہ نہیں ہے کہ کس طرح لے کے آنے. لیکن آج ایک انہوں نے خاکہ پیش کر دیا ہے جس کے مطابق یہ ہے کہ اگر یہی سیاستدانوں نے چلایا ہوتا پولیٹیکل سسٹم یا اپنا بلدیاتی نظام وغیرہ, تو آج یہ ان لوگوں کے حوالے نہ کرنا. ایک دفعہ پھر سے یہ بحث کا آغاز ہو گیا, لیکن یہ بحث کیا رخ اختیار کرتی ہے تو آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا. اور اسی سیگمنٹ سے تمام ایکسپرٹس کا میں شکریہ ادا
करूंगी। यहाँ वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की मुहाजिर नशिस्तों की आईनी और सियासी अहमियत क्या है और उनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे ख़ुसूसी मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के दूसरे फेज़ की तैयारियां अरूज पर हैं। 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन और 12 मुहाजिरीन की नशिस्तों पर पोलिंग होने जा रही है, मगर कुछ शरपसंद अनासिर मुहाजिरीन की नशिस्तों को लेकर आज़ाद कश्मीर का सियासी माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को सबूताज करना चाहते हैं। मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें कब और क्यों मुख्तस की गईं और इनकी आईनी, कानूनी और सियासी अहमियत क्या है, और क्या इन नशिस्तों को एहतजाज और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से ख़त्म किया जा सकता है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर के इस्लामाबाद चैप्टर के साबिक कन्वीनर सैयद फैज़ नक्शबंदी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फैज़ साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में मुहाजिरीन की नशिस्तें कब और क्यों मुख्तस की गई और ये सीटें दरअसल किन लोगों का हक है? बहुत शुक्रिया जी आमना चौधरी साहिबा। मकबूजा जम्मू कश्मीर के महाजरीन भारत के जुल्म सितम की वजह से आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पे आबाद हो गए। 1960 में रेफ्यूजी रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस हुई, स्टेट काउंसिल। उसके बाद ये सिलसिला कंटिन्यू करता गया। ऑफिशियली और कॉन्स्टिट्यूशनली जम्मू एंड कश्मीर इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन 1947 आर्टिकल 22 के तहत मकबूजा कश्मीर के महाजरीन मुकीम पाकिस्तान उनको उनके लिए 12 सीट्स मुख्तस किए गए, 6 वैली के लिए और 6 जम्मू रीजन के लिए। और आज तक यह सिलसिला बदस्तूर चलता आ रहा है। इन सीटों का आपने फरमाया, इनका बुनियादी मकसद क्या है? इनका बुनियादी मकसद है प्रिजर्वेशन ऑफ पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द रिफ्यूजीज ऑफ इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। ये सिर्फ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का मसला नहीं है, रिप्रेजेंटेशन एग्रीमेंट ये नहीं है, बल्कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्नॉलेजमेंट है कि मकबूजा कश्मीर से आए हुए महाजरीन अपने एंसेस्ट्रल जो लैंड है, जो इलाका है, वो छोड़ के ये यहाँ आए हैं। इट इज एन एक्नॉलेजमेंट सही कि ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर। ये इसका दूसरा मकसद है। तीसरा मकसद है, कल जाके इंशाअल्लाह ताला राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन कश्मीरी आवाम को मिलता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूएन रेजोल्यूशंस ऑन जम्मू एंड कश्मीर। तो उस वक्त इन जो महाजरीन है, इनको वही हक है जो दूसरे रहने वाले कश्मीरियों का है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे पाकिस्तान के एक्नॉलेजमेंट, इसके बाद पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट जी 1951 आर्टिकल 14 सही, उसमें करार दिया गया कि जो महाजरीन कश्मीरी महाजरीन मुकीम पाकिस्तान है, इनको हक है टू एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ पाकिस्तान। सही। और इसके साथ एक बहुत अच्छा खूबसूरत जो उस वक्त फ्रेमर्स ऑफ लॉ उन्होंने लगाया, विदाउट प्रेजुडिस to the legal status of the state, subject of the state। यानी जो कश्मीरी महाजरीन मुकीम पाकिस्तान है, वो पाकिस्तानी सिटीजनशिप और वो अपना जो स्टेट सब्जेक्ट है वो कंटिन्यू एट द सेम टाइम, दे विल कंटिन्यू बोथ ऑफ दिस।
صحیح. یہ حکومت پاکستان نے مقبوضہ کشمیر سے آئے ہوئے مہاجرین کے لیے یہ ارینجمنٹ بھی کیا. صحیح. لیکن فیض صاحب اگر قانون اور آئین کی بات کی جائے تو آزاد کشمیر کا آئین میں مہاجرین کی نشستوں کی قانونی حیثیت کیا ہے، اور کیا آئینی طور پر ان نشستوں کے تحفظ کے لیے کوئی مضبوط ضمانت موجود ہے، یا پھر جب چاہے انہیں تبدیل کیا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جی، جو اس کی لیگلٹی ہے یہ صرف اور صرف آزاد جموں کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی آن دی فلور، اس کی امینڈمنٹ آلٹریشن جو بھی کرنا ہے وہاں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایگزیکٹو آرڈر اس کو تبدیل کر سکتا ہے، کوئی ایڈمنسٹریٹو آرڈر اس کو تبدیل کر سکتا ہے، یا پروٹیسٹ گلی کوچوں میں آپ پروٹیسٹ کریں گے اور کہیں گے جی ہم اس کو ختم کریں گے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. اگر آپ نے کہیں باہر ملک جانا ہے، جیسے سعودی عربیہ جانا ہے، تو آپ کو ایئرپورٹ جانا پڑے گا، آپ کو وہاں امیگریشن چیک اپ تھرو آپ ایروپلین میں بیٹھ جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے جمپ ماریں گے، کہیں گے ہم نے آسمان میں جہاز پکڑیں گے اور بیٹھ جائیں گے. میں کہتا ہوں کہ لاجک سے بات کریں. گلی کوچوں میں یہ مسئلے کہاں حل ہوں گے؟ آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ خدا را واسطہ آپ اپنی عقل تو استعمال کریں. میں ان تمام پروٹیسٹر سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل مسئلہ ہے، یہ گلی کوچوں میں کیسے آپ حل کریں گے؟ اور اگر آپ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے ہیں، دوسروں کی بات پہ آپ یہ کرتے ہیں، دیٹ از وائی اٹ از کالڈ اسپانسرڈ. اسی وجہ سے تو یہ اسپانسرڈ ہے. آپ دیکھ لیجئے اس وقت کتنی افسوسناک سچویشن ہے. جب پاکستان کی تمام دنیا تعریف کر رہی تھی بالکل ان کے ڈپلومیٹک ایفرٹس کی، اینڈ اس ٹائم یہ دنگا فساد شروع ہو گیا. آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح مسئلہ کشمیر پہ یہ حاوی ہو گئے اور اس پہ نقصان پہنچایا، امیج آف پاکستان یہ پہنچایا، اور فار نتھنگ. اپنی عقل تو استعمال یہ لوگ کریں کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل مسئلہ ہے اس کو آزاد کشمیر اسمبلی کے فلور پہ بالکل ایسا ہی ہے. فیصل وقت کی کمی ہے، قطع کلامی کی معذرت. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. آپ کا بے حد شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.